حضرات، اس شاندار اجلاس کی آخری کڑی شاید میں ہوں، اور بہت جلد انشاءاللہ دعا پر اس اجلاس کے اختتام ہوگا۔ اس لیے دعا عبادت ہے، اور عبادت مل جل کر کرنی چاہیے، اس میں انتشار اور افتراق نہیں۔ آپ جو بھی بیٹھے ہیں سڑک کے کنارے، جو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یا بزرگ ہیں، وہ آگے آ گئے، کیونکہ دعا کا وقت آ گیا ہے۔ سب لوگ مل کر بیٹھے، اور مجلس کا ایک نظام ہے، ایک تربیت ہے، آپ لوگ ماننے والے ہیں، اور ایمان والا، اسلام والا وہی ہے کہ جب آواز دے تو وہ ماننے کے لیے تیار ہو جائے۔ ماشاءاللہ، بے شک آجائے آگے 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 کرسیاں خالی اس کو تم کر انشاءاللہ دعا ہوگی۔ سب آدمی آجائے، جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں کرسیاں خالی، آگے آپ کا انتظار کر رہے ہیں کرسیاں، آجائیے آگے آجائیے، انشاءاللہ حضرت کا بیان ہوگا، ان کا دعا ہوگا۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنہ، صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگوں، معزز حضرات، لمبی گفتگو نہیں ہوگی کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ مختصر مگر قیمتی باتوں سے آپ تمام حضرات مستفیض ہوں گے، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دل میں اچھی بات کا القاء کرے کہ آپ حضرات کے سامنے وہ پیش کیا جائے۔ حضرات گرامی، ابھی آپ نے حضرات علماء کرام سے تقریر سنی ہے، اور وہ تقریر بڑی مفید اور فیض یافتہ ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ سب سے بڑی خوشی ہم کو یہ ہے کہ یہ شاید دوسرا اجلاس، اس سے پہلے ایک بڑا اجلاس ہوا تھا، یہ دوسرا اجلاس ہے جس کا عنوان ہے عظمت قرآن۔ قرآن کی عظمت پر اور اس عنوان پر اس اجلاس کا انعقاد کیا گیا، جس میں ہمارے چھوٹے چھوٹے نونہال بچے اور بچیاں اپنے معصوم انداز میں اللہ کا قرآن اور اللہ کی کتاب کو شروع کیا ہے۔ خدا کی قسم، اس کی اہمیت ہم اور آپ نہیں لگا سکتے۔ شاید یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ رسمی چیز ہے، یہ دنیاوی چیز ہے، بچے قرآن پڑھ لیتے ہیں، قرآن شروع کر لیتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آپ کو بتاؤں، بہت سارے واقعات ہیں جو قرآن کا معجزہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا چونکہ قرآن صفت ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ذات سے وابستہ ہے، اس لیے اللہ کی کا مرتبہ اور اللہ کی فضیلت اور اللہ کی کبریائی تمام مخلوقات میں اور تمام چیزوں سے اعلیٰ ہے، اکبر ہے، اعظم ہے۔ اللہ کی سوا کوئی چیز نہیں دنیا میں، لا الہ الا اللہ، اللہ کی سوا کوئی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے لا کلام الا کلام اللہ، کوئی کلام، کوئی بھی بات، کوئی بھی کتاب اللہ کے کلام کے مقابلے میں کوئی کلام نہیں۔
جیسے کہ اللہ کی ذات عظمت والی ہے، اسی طریقے سے اللہ کی بات اور اللہ کا کلام یعنی قرآن کریم بہت بڑا ہے، بہت عظمت والی چیز ہے۔ اور جیسے اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے تو اللہ کی بات اور اللہ کا کلام بھی تمام باتوں سے، تمام کلاموں سے، تمام کتابوں سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ ایک شرابی باپ شراب میں اپنی زندگی کو گزارا اور اپنی منحوس زندگی کو گزار کر مر گیا، اور مرنے کے بعد جو شرابی مرے اور شراب کی حالت میں مرے تو اس کی کیا حالت ہوگی یہ سب لوگ جانتے ہیں۔ ایک مسلمان ہی نہیں جانتا ہے، اس دھرتی پر ہر مسلک و مذہب اور تمام ملت کے لوگ جانتے ہیں۔ ہندو مذہب سے پوچھئے، سکھ مذہب سے پوچھئے، یہودی مذہب سے پوچھئے کہ جو گناہ کر کے مرتا ہے تو اس کو جنت یا سورگ ملتا ہے یا جہنم یا نرک ملتا ہے۔ ایک غیر مسلم بھائی بھی کہے گا کہ یہ نرک میں جائے گا، ایک مسلمان کو پوچھئے تو کہے گا جہنم میں جائے گا، ایک یہودی اور نصارہ سے پوچھئے تو کہے گا جہنم میں جائے گا، کیونکہ اس کی موت ہوئی ہے، شراب پر موت ہوئی ہے، اس کی موت ہوئی ہے گناہوں کے اور کردار اور گناہوں کی حالت میں موت ہوئی ہے، وہ جہنم میں۔ سب کا فیصلہ ہوگا۔ یقیناً وہ قبر میں گیا اور قبر میں جانے کے بعد ان پر بہت سارے عذابیں جو قبر کی ہوتی ہیں نازل ہو گئی، لیکن انہوں نے چھوڑ کر اپنی اولاد کو اپنی بیوی کے گود میں دے دیا تھا اور چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ وہ بچہ بڑا ہوا اور بڑا ہوا اور بڑا ہوا۔ مولانا ممتاز صاحب، حافظ ممتاز صاحب جیسے مکتب چلاتے ہیں، ایک حافظ صاحب مکتب چلا رہے تھے۔ جب بچہ چھوڑا بڑا ہوا 4 سال کا 5 سال کا تو ہاتھ پکڑے ہوئے ماں آئی، بیوہ ماں، یتیم بچہ آئی اور کہا کہ حافظ صاحب اس کو آپ رکھ لیجئے، اس کو پڑھا دیجئے، اس کو شروع کروا دیجئے، جیسے آج ممتاز صاحب نے اللہ کے کلام کو ان بچے اور بچیوں کی زبان سے شروع کروایا۔ نہ جانے ان کے والدین کے لیے اللہ کے نزدیک کا انعام ہے، وہ انعام اور وہ تحفہ اور وہ تمغہ ہم لوگ کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ کے کلام کو پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے وہ ماں بیوہ آئی، یتیم بچہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے اور حافظ صاحب کو اس کو پڑھا دیجئے۔ ادھر باپ کے قبر میں عذاب نازل ہو رہا ہے، باپ شرابی ہے، خرابی ہے اور شرابی بن کر وہ مرا ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس کی معافی ہو جائے۔ لیکن یہ حافظ صاحب نے اس بچے کو تو رکھ لیا، ایڈمیشن کر لیا، داخلہ کر لیا، اور داخلہ کرنے کے بعد ماں نے کہا حافظ صاحب اس کو شروع کروا دیجئے اللہ کا کلام، نورانی قاعدہ، قواعد بغدادی، جس سے یہ قرآن پڑھ لے۔ یہ یتیم بچہ، اس کا باپ تو ہے نہیں۔ وہ حافظ صاحب اپنے یہاں رکھے اور بچے کو پڑھایا۔ پڑھو بابو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ بچہ ادھر کلام پڑھتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادھر اللہ کے عرش پر ایک عجیب سا حرکت آتی ہے، عجیب حرکت آتی ہے، اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے کہ اے لوگوں، اے فرشتوں کی جماعت، گرچہ میرا بندہ شرابی ہو کر مرا ہے لیکن انہوں نے اولاد چھوڑ کر اپنی بیوی کے گود میں آیا ہے۔ آج اس کی بیوی وہ پڑھانے کے لیے حافظ صاحب کے پاس پیش کر دیا ہے۔ اس کا بیٹا، وہ شرابی باپ کا بیٹا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہے کہ میں شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے۔ وہ بچہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ تو مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے،
رہی ہے، اس لیے اس توتلی زبان سے کہہ رہا ہے اے اللہ تو بڑا مہربان رحم والا ہے، میری رحمت جوش میں ہے، اس بچے کے پڑھنے کے صدقے میں اس شرابی باپ کو معاف کر دو، اس کے عذاب کو ہٹا دو، اس کے گناہوں کو معاف کر دو۔ دوستو معمولی چیز نہیں ہے، پوری دنیا ایک طرف ہو جاتی اور اس کے قبر کے عذاب کو ہٹا نہیں سکتی تھی، پوری طاقت اور قوت اور قوموں کا لشکر سب کچھ نشاور کر دیا جاتا، مال خرچ کر دیا جاتا، لاکھوں لاکھ اور کروڑوں کروڑ، لیکن قبر کی عذاب ہٹ نہیں سکتا تھا۔ لیکن اگر ہٹا تو وہ بچے کی توتلی زبان بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا اسم گرامی رحمان الرحیم انہوں نے پڑھا، معمولی چیز نہیں ہے۔ آج حافظ ان بچیوں نے اور بچوں نے جو قرآن پڑھا ہے، نہ جانے اس کے پڑھنے کی وجہ سے ان کی زندگی میں بھی بہار آئے گی، ان کے ماں باپ کی زندگی میں بہار آئے گی، ان کے خاندانوں میں بہار آئے گی، اور نہ جانے یہ پورے محلے مجھورہ پر اللہ کی رحمتوں کی بارش نازل ہوگی۔ یہی وہ صدقہ ہو، معمولی چیز نہیں ہے۔ آج تو بچے کو لا کر حافظ صاحب کیا پڑھاتے ہیں؟ صحابہ کے زمانے میں ماں پڑھاتی تھی، اور اتنا پڑھاتی تھی کہ قرآن بچہ پڑھنے لگے، اس لیے تمام ماں پڑھی لکھی، صحابیہ کی بیوی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سبھی کی سبھی قرآن پڑھنے والی۔ آپ کو پتا ہوگا کہ قرآن لکھنے والے کی ایک فہرست ہے کہ اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا تھا تو آپ نے 3-4 صحابی کو متعین کرتے ہیں اس کو لکھ لیا کرو۔ اس میں عبی ابن کعب بھی تھے، حضرت ابو موسیٰ اشعری بھی تھے، حضرت زید ابن ثابت بھی تھے۔ یہ لوگ قرآن لکھا کرتے تھے، اس زمانے میں پتہ نہیں تھا، کسی چمڑے پر لکھ لیا کرتے تھے، پتوں پر لکھ لیا کرتے تھے، یہ ایسی چیزوں پر جو اس کو یاد کر سکے اللہ کے نبی لکھوا دیتے تھے۔ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لکھنے والے بنے، لیکن شروع میں بہت ہی غریب ماں کے بیٹا تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حضرت زید ابن ثابت کو کب ماں نے پیش کیا پتہ ہے؟ زید ابن ثابت کو ماں نے پڑھایا، اب پڑھانے کے بعد قرآن کی 17 سورت یاد کروایا حضرت زید ابن ثابت کو۔ کون یاد کروایا؟ ماں نے۔ 17 سورت اما پارہ کی یا مختلف سورت کی 17 سورت یاد کروایا گھر میں، اور 17 سورت یاد کرانے کے بعد انگلی پکڑ کر بیٹا کا جا رہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، اور جانے کے بعد کہتے ہیں اللہ کے رسول میں زید کو لے کر آئی ہوں، اس کو آپ اپنے پاس رکھ لیجئے، اپنی جگہ اس کا داخلہ کر لیجئے، یہیں یہ پڑھے گا۔ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ماں سے فرمایا کہ بتاؤ کہ کچھ پڑھا لکھا ہے کہ نہیں ہے؟ فرمایا اے اللہ کے رسول زیادہ تو پڑھا نہیں ہے، لیکن میں نے اب تک اس کو 17 سورت یاد کر کے لائی ہوں۔ اللہ اکبر! بتائیے آج تو ماں لے کر آتی ہے بالکل جاہل بچہ کو، جو بچہ الف با بھی ماں نے نہیں پڑھایا ہے، ماں پڑھی لکھی نہیں ہے، پڑھی لکھی بھی ہے تو دھیان نہیں ہے، توجہ نہیں کر رہی ہے، لیکن زید کی ماں نے اپنے بیٹا کو قرآن پڑھایا، اور پڑھانے کے بعد 17 سورت یاد کر کے تب نبی کے نزدیک جا کے داخلہ کروایا۔ نبی کا چہرہ خوشی سے بھر آیا، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ اس زمین پر ایسی خاتون پیدا کیا ہے
کہ اپنے گھر میں اپنی اولاد کو قرآن کریم ختم کروا کے 17 پارہ کا حافظ کر کے تب داخلہ کے لیے لائی ہے۔ آج ماں لاتی ہے، آج ماں پڑھا کے لاتی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے مکتب میں ڈال دو، پڑھے لکھے نہ لکھے لیکن ماں نہیں۔ تو اس زمانے کی ماں صحابہ کرام کے زمانے میں ماں ہوا کرتی تھی، وہی استاد ہوا کرتی تھی، وہی تربیت کا گہوارہ بنتی تھی، وہی اپنے بچے کو تربیت کیا کرتی تھی، سنوارتی تھی۔ جیسے کمہار اپنے برتن کو وہ مٹی میں، اور وہ مٹی کچی ہوتی ہے جیسے چاہتا ہے بناتا ہے، ماں اپنے معصوم بچے کو جیسے چاہتی تھی وہ بناتی تھی۔ آج ماں اپنے بچے کو سنوارتی نہیں ہے، بگاڑتی۔ بچہ بڑا ہوا اور بچہ ہونے کے بعد بڑا ہوا تو بچہ پڑوسی کے بچے سے گالی سیکھ لیا، باپ کو کہہ دیا ابو سلام علیکم نہ کہہ کر کہا، گالی دے دیا ابو۔ اب ابو ہنس رہا کہ چھوٹا بچہ ہے کیسے یہ گالی سیکھ لیا، کوئی کچھ کہہ دیا لیکن ماں باپ اس پر کو کوئی اثر نہیں۔ اس لیے دوستوں، ماں باپ کا کام ہے کہ سب سے پہلے کلمہ سکھائے۔ کیا سکھائے گا؟ آج کل ماڈرن زمانہ ہے، بابو ابو بھی نہیں کہتا، پاپا بولو پاپا۔ اب یہ پاپا کون ہے؟ کھانے والا پاپا ہے کہ جینے والا پاپا ہے؟ کون پاپا ہے؟ آج کل تو پاپا لوگ خریدنے کے لیے جاتے ہیں چائے میں کھانے کے لیے، شاید بچہ وہی پاپا سمجھ رہا ہے، تو پاپا سکھلایا جاتا ہے اور جانے کیا کیا سکھلایا جاتا ہے۔ لیکن دوستوں، سب سے پہلے بچہ جب بولنے لگے تو نبی کا حکم ہے کہ اس کو سکھاؤ اللہ، اس کو سکھاؤ اللہ، اس کو سکھاؤ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ ضرور سکھاؤ۔ اور اس کے بعد خود ابو بولنے لگے گا، امی بولنے لگے، لیکن پاپا اور پاپی سکھانے کی ضرورت نہیں، پہلے یہ سکھائیے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، اور جب تک اولاد کی تربیت آج کے زمانے میں نہیں کیجیے گا، اولاد آپ کی تربیت یافتہ نہیں ہوگی۔ آج موبائل کا زمانہ ہے، بچے برباد ہو رہے ہیں، بچے کہیں سے کہیں جا رہے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ بچپن میں اپنی اولاد کو پڑھائیے، اور پڑھائیے تو پہلے کلام اللہ پڑھائیے۔ پبلک اسکول میں دیجیے تو پہلے وہ 5 سال 6 سال کلام اللہ پڑھ لے، دین کی باتیں سیکھ لے، تب آپ ڈاکٹر اور انجینئر بنائیے، لیکن پہلے قرآن کریم کو پڑھائیے۔ دوستوں، میں نے قرآن، وقت نہیں ہے، اللہ کی کتاب کی ایک آیت پڑھی تھی، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جان اور مال کو خرید لیا۔ اللہ خود فرماتا ہے، سورہ احزاب کی آیت ہے کہ اللہ نے خرید لیا ہے۔ اور کیا چیز خرید لیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ بندوں کو دیا کیا؟ ارے جب خریدا اللہ تعالیٰ نے تو ہم کو خرید لیا، ہمارے جسم کو خرید لیا، ہماری عقل کو خرید لیا، ہماری طبیعت کو خرید لیا، ہماری چاہت کو خرید لیا، ہمارے اختیار کو خرید لیا۔ اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے خرید لیا۔ حالانکہ یہ خریدنے کی بات اللہ اپنی رفعت و محبت میں بول رہا ہے، ورنہ اللہ نے پیدا کیا ہے تو اللہ کے ہم بندے ہیں، غلام ہیں، خریدنے کی بات کہاں ہے؟ لیکن اللہ آپ کی عظمت کو دیکھ رہا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، آدم کے اولاد کو ہم نے مکرم بنایا ہے، ہم نے معظم بنایا ہے، اس لیے عظمت کی چیز ہے، بڑی قیمتی چیز ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ایسے ہی گھاس اور پھوس کی طرح، جانوروں کی طرح ہم نے اپنے بندوں کو نہیں بنایا، عظمت والا بنایا ہے، اس لیے ہم نے خریدا ہے۔ خریدا جاتا ہے کس کو؟ عظمت والی چیز کو۔ سونے اور چاندی کو خریدا جاتا ہے، سونے اور چاندی سے بھی آپ اوپر ہے۔ اللہ نے فرمایا خرید لیا۔ اب بندہ کہتا ہے کہ قیمت، اللہ کہ ہم کو مانگنے کے حق نہیں ہے،
لیکن خریدنے کی بات جب آئی ہے تو بندہ کہے گا کہ قیمت ہے اللہ، قیمت کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، ہم نے جنت کے بدلے میں خریدا ہے۔ جنت سب کو چاہیے۔ اچھا بتائیے یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں، چاہے نماز پڑھتے ہو یا نہ پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو یا نہ رکھتے ہو، لیکن اگر ہم پوچھیں کہ آپ کو کیا چاہیے، جنت چاہیے یا جہنم چاہیے، تو آپ لوگ ہاتھ اٹھائیے کہ جنت والے ہیں یا جہنم، کیا چاہیے گا؟ جنت چاہیے گا؟ جنت والے ہاتھ اٹھائیے تو۔ اور جہنم والے اٹھائیے تو کئی آدمی اٹھاتے ہیں؟ جہنم کس کو چاہیے؟ کہ کو نہیں اٹھا رہے؟ پتہ چلتا ہے کہ سب کا دعویٰ ہے کہ ہم کو جنت چاہیے، جہنم ہم کو نہیں چاہیے، چاہے وہ کتنا گنہگار ہو، لیکن گنہگار کو پکڑ کے لائیے کہ بابو تم بولو کہ جنت چاہیے، گناہ چاہتا، گناہ میں مبتلا ہے، لیکن لہ گئے نونا کیسی بات کر رہے ہیں؟ ارے کیسی بات کر رہے ہیں؟ ہم جہنم بولیں گے، ہم جنت بولیں گے، ہم کتنا گنہگار ہیں لیکن جنت ہم کو چاہیے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ بندے کی فطرت میں اللہ نے دے دیا ہے، بندے کے رگ رگ میں بسا دیا ہے کہ جنت چاہیے، جنت۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے دل میں ہے کہ ہم کو جنت چاہیے، تو ہم نے خرید لیا ہے، جنت تم کو ہم دیا ہے۔ جب تم کو قیمت ہم دے رہے ہیں تو پھر تم ہمارے ہو، خریدے ہوئے غلام ہو، تمہاری چاہت ہمارے لیے، ہم نے قیمت دے دیا۔ دوستو یہ کپڑا ہے، یہ کپڑا کو آپ خرید لیے باجت پور میں، اور خریدنے کے بعد اب یہ کپڑا کو خریدنے کے بعد کپڑا والا کہے گا کہ کپڑا لے جا رہے ہیں تو اس کا کرتے بنا دے گا، تو آپ کہیے گا کہ تم کو قیمت ہم نے دے دیا، اب اس کو ہم کرتا بنائیں، پیجامہ بنائیں، پینٹ بنائیں، جو کچھ بنائیں، ہم کو اختیار ہے، چونکہ ہم نے خرید لیا ہے تو اس کو اپنے من مطابق ہم استعمال کریں گے۔ کوئی نہیں روکے گا، کوئی کپڑا والا نہیں بولے گا قیمت لگ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے خرید لیا، تو اللہ کو اختیار ہے کہ آپ کو جہاں چاہیں استعمال کریں، اللہ چاہے جہاں بھیجے وہاں جانا ہوگا، اللہ چاہے جیسے جھکائے جھکنا ہوگا، چونکہ جنت اللہ نے کہہ دیا ہے کہ تم ہمارے خریدار ہو اور ہم تم کو خرید لیا ہے، تو ہمارے من کے مطابق چلنا ہوگا، ہمارے رائے کے مطابق چلنا ہوگا، ہمارے حکم کے مطابق چلنا ہوگا۔ اسی چلنے کے لیے اور چلانے کے لیے اللہ نے قرآن کو بھیج دیا کہ لو یہ قرآن کو پڑھو اور اسی کے مطابق تم اپنی زندگی گزارتے رہو، جنت تم کو ہم دیں گے۔ یہ خریداری ہوئی۔ اب یہ بتلائیے کہ اللہ نے ہم کو خرید لیا ہے اور اللہ چاہے گا اپنے من کے مطابق چلانا، اپنی طبیعت کے مطابق۔ ہم اپنی طبیعت کا استعمال نہیں کر سکتے، اختیار نہیں ہوگا۔ ایک ادنا اسکول کا ملازم ماسٹر صاحب جو جاتا ہے اور وہ ملازمت ہوتا ہے تو اس کو کہتا ہے 9 بجے آؤ، آن لائن ڈیوٹی ہوگی، تو وہ کہے کہ نہیں صاحب ہم 10 بجے آئیں گے، نہیں چلے گی، ملازمت کر لیا، پیسہ لیتا ہے، 9 بجے جانا ہوگا۔ تو جب اللہ نے ہم کو جنت کا سمن دے دیا ہے، قیمت دے دیا ہے، تو پھر اللہ کے من کے مطابق کرنا ہوگا، اور اللہ کے من کے مطابق کرنا ہوگا تو اللہ آپ کو چاہ رہا ہے، اللہ آپ کو چاہ رہا ہے، آپ جنت کو چاہ رہے ہیں، تو اللہ آپ کو چاہ رہا ہے، تو اللہ کی چاہت کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریے۔ اللہ کہتا ہے کہ نماز پڑھو، نماز نہیں پڑھتے ہیں، غداری، روزہ رکھو، نہیں کرتے ہیں، غداری، جھوٹ نہ بولو، ہم جھوٹ بولتے ہیں، غداری۔ اللہ کہتا ہے کہ اپنے ماں باپ کا احترام کرو، نہیں کرتے ہیں، غداری۔ تو اللہ کے ساتھ تو رات دن غداری کرتے ہوئے آ رہے ہیں، جبکہ اللہ نے کہا کہ ہم خریدے ہوئے ہیں، ہم جو کہتے ہیں اس کے مطابق تم کو کرنا ہوگا، لیکن نہیں کر رہے کہ بتائیے کہ غداری ہم کر رہے ہیں۔ اب سب لوگوں کو اگر ہم کہتے ہیں، سب لوگ تو ایسے نہیں ہیں، لیکن جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں آپ غدار ہیں۔ بازار میں کل ہم گھوم گھوم کے کہے آپ غدار ہیں، تو لاٹھی لے کے ہم سے تیار ہو جائے گا، مولانا غدار مت کہیے گا۔ ارے اللہ تو اللہ اپنے کلام کے مطابق کہہ رہا ہے کہ تم غدار ہو، ہم خریدے ہوئے ہیں،
ہمارے تم مال ہو لیکن تم دوسرے کے مال بن کر چلتے ہو، اپنے خواہش کے مطابق چلتے ہو، اپنی طبیعت کے مطابق چلتے ہو، اپنے اختیار کے مطابق چلتے ہو، جبکہ سب کچھ کو ہم خریدے ہوئے۔ دوستو سوچنے کی بات ہے، یہ آیت جو ہے یہ جھنجھوڑ دیتا ہے، دل کو ڈولا دیتا ہے کہ واقعی اللہ نے جب کہا ان اللہ اشترا، اللہ نے خرید لیا مسلمانوں کو، مومنین کو بالجنہ، جنت کے بدلے میں، پھر ہم اللہ کی مرضی کے مطابق کیوں نہیں چل رہے؟ اور یہی وجہ ہے کہ نہ چلنے کی وجہ سے اللہ کی رحمت نہیں آ رہی ہے۔ اگر صحابہ کرام چلے، صحابہ کرام چلے تو اللہ نے ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ راضی تم سے ہے اور تم اللہ سے راضی ہو۔ اور چلنے کی مثال ایک ایک ایسی ہے کہ وقت نہیں ہے، میں تو پتا تھا کہ ایک ایک چلنے کی جو مثال ہے حضرت حنظلہ، ایک روایت سے بیان کر کے میں ختم کروں گا۔ حضرت حنظلہ چلنے کی بات کہ اللہ کے خریدے ہوئے مال ہیں تو اللہ کی چاہت کے مطابق ہم کو چلنا ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ جوان ہے، شادی ہوئی ہے، نئی دلہن آئی ہے اور پہلی رات۔ آج کا دلہا اگر لڑکا دلہا بنتا ہے، شادی ہوتی ہے، اگر وہ کمپنی کا ملازم ہے اور کمپنی 3 دن کے بعد بھی اگر وہ کہہ دے کہ تم آ جاؤ تو کمپنی کو کہے گا ریزائن کر دیں گے، ہماری شادی ہوئی ہے، 3 دن ہوا اور کہتا ہے آ جاؤ، ریزائن کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، نہیں جائے گا۔ لیکن حضرت حنظلہ کو سن لیجیے، حضرت حنظلہ کی شادی ہوئی، 1 دن نہیں، بس اسی دن مغرب کے وقت شادی ہوئی، رات کا حصہ ملا، اپنی بیوی کے ساتھ رہے، نئی نویلی دلہن ہے، حضرت حنظلہ ہے۔ صبح اٹھے، فجر سے پہلے اٹھے اور فجر سے پہلے اٹھ کر چاہا کہ غسل کر لیتے ہیں، ناپاک تھے، غسل کر لیتے ہیں، غسل کے لیے بیٹھے اور اس زمانے میں اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے، اللہ کے دین کی خاطر اپنی جہاد اور کوشش کرنے کے لیے اللہ کا حکم آتا تھا۔ کبھی فجر کے وقت اعلان ہو گیا، کبھی 10 بجے رات میں اعلان ہو گیا، کبھی عشاء میں اعلان ہو گیا کہ تم کو چلنا ہے، فلاں جگہ چلنا ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت انہوں نے کر لیا۔ حضرت حنظلہ وضو کے لیے بیٹھے ہیں، غسل نہیں کیا ہے، اور یعنی اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہوا مدینے کی گلیوں سے گزر رہے، لوگوں تیار ہو جاؤ، اللہ کے حکم، اللہ کے رسول کا حکم ہو گیا۔ اب حضرت حنظلہ نے اتنا تک اپنے آپ کو وقت نہیں ڈالا کہ اگر ہم غسل کرنے لگے اور اللہ کے رسول کا حکم ہو گیا نکلو، اور اس نکلنے میں 10 منٹ کا حنظلہ اگر وقت کو برباد کرتا ہے تو نافرمانی ہوگی۔ اللہ اکبر، اتنا خیال اور اتنی توجہ اللہ کے حکم اور اللہ کے رسول کے حکم پر 10 منٹ برباد نہیں کیا، جبکہ ناپاک تھے، غسل کرنا فرض تھا، کر سکتے تھے، لیکن اس کو ملتوی کر دیا۔ کہا کہ اللہ کے رسول ہوا نکلو تو اسی وقت نکل دو، اللہ کے رسول نے کہا بیٹھ جاؤ اسی وقت بیٹھ جاؤ۔ اس طریقے کا کی فرما برداری تھی۔ آج چیخ چیخ کر کہا جاتا ہے اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کا حکم مان لو۔ یہ کان سے سنتی ہے، یہ کان سے، اس لیے اللہ کی عظمت، اللہ کے رسول کی عظمت نہیں ہے، لیکن ان لوگوں میں عظمت تھی۔ حضرت حنظلہ پانی کو رکھتے ہیں اور نکل جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول بھی گئے، حضرت حنظلہ بھی گئے، سب لوگ چلے گئے۔ دشمنان اسلام سے لڑائی ہوئی، لڑتے ہوئے، اور لڑتے 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 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عاشق نوجوان اور ان دلیری کے ساتھ لڑے، ایمان کے خاطر لڑے، اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔
اس غزوے میں صحابہ کی شہادت زیادہ ہوئی تھی، شہید ہو گئے، نئی نویلی دلہن کو خیر آباد کر دیا، سلام علیکم کہہ کر نکلے تو نکلے رہ گئے، اور نکلنے کے بعد جب نکلے تو کیا ہوا؟ شہادت تو ہوئی، تمام شہیدوں کو جمع کیا گیا، حضرت حنظلہ نہیں مل رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حنظلہ اسی میں ہے۔ کہا یا رسول اللہ حنظلہ پہچان میں نہیں آ رہے ہیں، دشمنوں نے اس طریقے سے وار کیا ہے کہ پہچان میں نہیں آ رہے ہیں۔ سنیے، اللہ نے حضرت حنظلہ کو صرف حکم کی تابعداری اور شہادت کو ایسا قبول کیا۔ بڑے بڑے شہید ہوتے ہیں، شہید کو نہایا نہیں جاتا، شہید کو اپنی ہی کپڑے میں اسی خون کے ساتھ دفن کر دیا جاتا ہے کہ حشر کے میدان میں یہ شہید اٹھے تو اپنے خون کے ساتھ اٹھے گا، یہی حکم ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں سب لوگوں نے کہا کہ پہچان میں نہیں آ رہا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں پہچان رہا ہوں اور میں پہچان تمہیں دے رہا ہوں۔ کہا کہ یا رسول اللہ بتا دیجئے کیا پہچان ہے؟ کہا کہ جاؤ میرے حنظلہ کو تلاش کرنا ہے تو جاؤ شہیدوں کو تلاش کرو، سر کو ذرا سب یہ دیکھو، جن کے بال سے پانی ٹپک رہا ہے وہی حضرت حنظلہ، جن کے بال سے پانی ٹپک رہا ہے وہی حنظلہ ہے۔ صحابہ پریشان کہ رسول کہہ رہے ہیں کہ پانی ٹپک رہا ہے، خون نہیں ٹپک رہا، پانی ٹپک رہا ہے۔ اب صحابہ نکل گئے اور حضرت شہیدوں کے بال کو دیکھنا شروع کیا۔ حضرت حنظلہ کے پاس جب گئے تو دیکھا بال بالکل بھیگا ہوا اور پانی ٹپک رہا، اٹھا کر لائے، یا رسول اللہ حضرت حنظلہ تو مل گئے، ان کا بال پانی ٹپک رہا ہے، لگتا ہے بال پر پانی ابھی لوگوں نے دیا۔ اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو آ گیا، آپ کے چہرے سے آنسو بہنے لگے اور فرمایا لوگوں سن لو، میرا حنظلہ وہ حنظلہ ہے کہ شاید یہ حنظلہ کو غسل کی ضرورت تھی، معلوم کرو۔ معلوم کیا گیا تو معلوم ہوا کہ اسی رات کے پہلے نکاح ہوا تھا، اس رات میں اپنی بیوی کے ساتھ تھے اور ناپاک تھے تو ناپاک کو غسل ہونا چاہیے تھا، لیکن ادھر دستور تھا، قانون تھا کہ شہید کو غسل نہیں دیا جائے گا، اور ادھر ناپاکی وجہ سے مسئلہ تھا کہ ناپاک کو غسل دینا فرض ہے۔ اب تو ادھر تو اللہ کے رسول کا حکم تھا تو اللہ نے اس کو نبھایا، فرمایا اللہ کے رسول نے لوگوں سن لو، میں نے دیکھا کہ آسمان سے فرشتے پانی بادل سے لا رہے ہیں اور حضرت حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں، یہ میری آنکھوں نے دیکھا ہے۔ کس نے کہا ہے؟ صادق المصدوق، سچوں کے سچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ فرشتے پانی لا کر حضرت حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں، اس لیے مجھے یقین ہو گیا کہ وہ پانی ٹپک رہا ہے۔ اللہ نے وہ عظمت دیا حضرت حنظلہ کو کہ اپنے فرشتوں سے غسل کروایا اور کہا کہ اب شہیدوں کا دفن ہوگا۔ دوستوں، یہ ہے اللہ کی اطاعت کہ حضرت حنظلہ اس ناپاکی کی حالت میں چلے گئے، لیکن اللہ کے رسول کے حکم کو 10 منٹ ٹالے رہے، 10 منٹ میں غسل کر لیتے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم محاسبہ کریں، ہم لوگ اپنی زندگی کو ٹٹولیں، جھنجھوڑیں کہ ہم کتنے دور تک یا اللہ کے کتنے نزدیک ہیں یا دور ہیں کہ اللہ کا حکم ہم سے مٹتا ہے، اللہ کے رسول کی عظمت مٹتی ہے، سنت مٹتا ہے اور تمام چیزیں جا رہی ہیں اور ہم پر اللہ کی رحمتیں نہیں ہو رہی ہیں، یہ قوم مٹ رہی ہے، یہ قوم پر اللہ کی نصرت ختم ہو گئی ہے۔ جو قوم کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے، جس قوم کی وجہ سے آسمان و زمین ختم نہیں ہو رہا ہے، سورج اور چاند میں روشنی باقی ہے، وہ قوم کا حال یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی اس کے گھروں میں، ان کے شادیوں میں، ان کے موت میں،
ان کی حیات میں اور ان کی غم تمام چیزوں میں اللہ کا حکم نہیں ہے، اپنی منمانی اور اپنی شہوت ہے۔ دوستو زیادہ بیان کرنا نہیں ہے، اصل تو عمل کرنے کی بات ہے۔ یہ عظمت قرآن پر یہ اجلاس ہوا، بہت ہی خوشی ہے، اور ہم آپ تمام حضرات کو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ آج ضرورت ہے کہ پوری ظالم قوتیں، صہیونی قوتیں اور پوری دنیا کی ظالم قوتیں یہ چاہ رہی ہیں صاحب قرآن جو ایمان والا ہے اس کو قرآن سے الگ کر دیا جائے، رسول سے الگ کر دیا جائے، اس کو شریعت سے الگ کیا جائے، اور الگ اگر نہیں کیا جا رہا ہے تو پھر یہ ظالم حکومت کوئی بھی ہو اپنے طرح طرح کے قوانین نافذ کر کے ہماری شریعت میں مداخلت، کبھی طلاق پر، کبھی وقف پر، کبھی کچھ پر، طرح طرح کی باتیں آ رہی ہیں۔ یہ صرف سازش ہے کہ ایمان والوں کو ایمان سے الگ کر دو، نبی کی شریعت سے الگ کر دو۔ اس کا واحد طریقہ کہ ہم نہیں لڑیں گے ان سے، ہم ان کے مقابلے میں نہیں جائیں گے، صرف اتنا کریں گے کہ اللہ کی رسول نے فرمایا تھا میں جا رہا ہوں لیکن دو امر کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے ہو، تم کمزور نہیں ہو سکتے ہو۔ کیا چیز ہے؟ ایک تو فرمایا تمسکوا بالقرآن، یہ قرآن جو بچیوں نے پڑھا ہے یہ قرآن کو تم تھام لو گے، تم قرآن کو نہیں چھوڑو گے، قرآن پر عمل کرنا نہیں چھوڑو گے۔ یہ قرآن تمہارا ہادی ہے، تمہارا رہنما ہے، تمہاری روشنی ہے۔ اور دوسری چیز نبی نے فرمایا بسنتی، میرا طریقہ، میری سنت، یہ دو چیز تم اگر پکڑے رہو گے تو کوئی قوم تم کو گمراہ نہیں کر سکتی ہے۔ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ گاؤں میں مکتب کھولا جائے۔ آج تو مدارس پر بھی بری نگاہیں ہیں کہ مدارس کو بند کر دیا جائے، بند کرو، لیکن آپ اپنے مساجد کو، اپنے مکتب کو، اپنے گھروں کو دیندار بنا دیجئے، بچے اور بچیوں کو دیندار بنائیے، انشاءاللہ کوئی قوت آپ کو گمراہ نہیں کر سکتی ہے، ہٹا نہیں سکتی ہے، اللہ کی نصرت آپ کے ساتھ ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں سے ہمیں بھی اور آپ تمام حضرات کو اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ساتھ ساتھ میں دعا دیتا ہوں یہ مولانا قاری ممتاز صاحب کو کہ اللہ تعالیٰ ان کے حوصلے کو بلند کرے کہ یہ ایک چھوٹے سے محلے میں اور یہ مسجد کے امام ہو کر ان کا حوصلہ یہ ہے کہ اس محلے سے ایک ایسی ٹیم ہم تیار کریں، بچوں کی ٹیم جو دین کے علم کا وہ مرکز اور منبع بن کر وہ فیضیاب ہو کہ بچی جہاں بھی جائے دیندار بن کر جائے، بچہ بھی یہاں سے ایک بہترین ایک جمعیت نکلے، ایک بچوں کی ٹیم نکلے جو حافظ قرآن بن کر نکلے۔ ان کی کوشش ہے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کوشش میں کامیابی نصیب فرمائے، ان کو اخلاص عطا فرمائے، لیکن ساتھ ساتھ ایک رہبر اگر نکل جائے اور پیچھے اگر ان کی فوج نہ ہو تو شاید اس کو میدان جیتنے میں مشکل ہوگا۔ اگر یہ میدان میں نکل رہے ہیں امام صاحب کہ ہم بچے اور بچیوں کی ایک ٹیم چاہتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان بچے اور بچیوں کے والدین اور رہنے والے اور مقامی لوگ ان کی حوصلہ افزائی کر دیں، ان کی محنت کی داد دے دیں، ان کو شاباشی دے دیں، ان کو اپنی دعاؤں سے نواز دیں، ان کا احترام کریں، تو انشاءاللہ یہ احترام آپ کے لیے بھی جنت کا باعث ہوگا اور ان کے لیے بھی محنت کا باعث ہوگا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام حضرات کو جوڑ کر یہ ایمانی اور نورانی جو مقاصد ہے اس مقاصد میں اللہ کامیابی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔